نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو، میری بیوی اچھی ہو، میری سواری اچھی ہو. یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام، ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے، یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت، ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے، کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے. شامی کباب ہے، چپلی کباب ہے، اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے، تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا، اللہ کا نام لے کے اور گھر میں پک رہا ہے، اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب، کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے، وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو، اس سڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا. تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بد نظری کی طرف جا رہے ہیں، حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا دلا کر مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے، تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو. جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ، جو جانور جو کام نہیں کرتے. تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام